آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، آج جس زمانے میں ہم سب اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ قرب قیامت کا وہ زمانہ آ چکا ہے جس میں بہت بڑے بڑے واقعات ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھیں گے، اور آج ہم قرب قیامت کی نشانیاں بہت تیزی سے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے علماء اکرام کے مطابق یہ بالکل اینڈ ٹائم چل رہا ہے اور کسی بھی وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا کی جو حالات اور نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ اب تقریباً تمام پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ دوستو یہودی اپنے مسیحا دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں پورا یقین ہو گیا ہے کہ ان کا مسیحا کسی بھی وقت دنیا کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے، اور اسی طرح آج مسلمان بھی اپنے سیویئر اور لیڈر کے منتظر ہیں جو آ کر اس تباہال امت کو ظلم و ستم سے نجات دلوائیں گے اور تمام امت کو ایک ملت واحدہ بنا دیں گے، یعنی تمام مسلک، تمام فرقے ختم ہو جائیں گے اور مسلمان متحد ہو کر کفر پر قہر بن کر ٹوٹیں گے۔ دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تو آپ علیہ السلام کے پاس بھی بہت سی معجزاتی طاقتیں ہوں گی۔ جب مکہ میں بیت اللہ کے پاس حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت آپ کے سر پر امامہ دستار ہوگا اور ان کے ساتھ ایک منادی ندا کرنے والا ہوگا جو اعلان کرے گا کہ اے لوگو، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس لیے تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے 3000 ملائکہ حاضر ہوں گے جو آپ کے مخالفین کے چہرے اور دبروں یعنی کولوں پر کوڑے ماریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی فوج کے مقدمۃ الجیش ہوں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کی فوج کے ساتھی ہوں گے۔ آپ کے زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک جگہ چریں گے، ننھے بچے سانپوں اور بچھوں سے کھیلیں گے اور وہ انہیں موزی زر نہ پہنچائیں گے۔ انسان ایک مد بیج ڈالے گا تو اس سے 700 پیداوار ہوگی۔ ربا یعنی سود، زنا، شراب خوری سب دنیا سے ختم ہو جائیں گی، عمریں بڑھ جائیں گی، امانتیں ادا کی جائیں گی، خیانت کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، شرارتی لوگ یعنی دہشت گرد ہلاک ہو جائیں گے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والے مٹ جائیں گے، تمام مخلوق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہوگی، غرض کے فقہ و مسلک ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب امام مہدی علیہ السلام کی برکت ہوگی۔ تمام روح زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہاں تک کہ 5 اکیلی عورتیں حج کو جائیں گی اور ان کے ساتھ مرد نہ ہوگا اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے فیصلوں میں نہ کوئی ظلم ہوگا اور نہ ہی کوئی عیب۔ دوستو، جیسے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے معجزات مخلوق پر ظاہر فرما دے گا، یعنی پردے کو ہٹا دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ چکی ہوگی جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں امت کو حاصل ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، تلوار اور بے صلہ مخملی سیاہی کی ملاوٹ کا جھنڈا طے بند ہوگا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے ظہور امام مہدی علیہ السلام تک نہ کھولا گیا اور نہ پھیلایا گیا۔ آپ کے سر پر بادل ہوں گے جسے منادی پکارے گا، اور اس بادل سے ایک ہاتھ ظاہر ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کا اشارہ کرے گا۔ خشک لکڑی خشک زمین میں بوئی جائے گی تو وہ سرسبز پتوں سمیت نمودار ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کی علامت کا کوئی سوال کرے گا تو آپ علیہ السلام ہوا میں اڑنے والے پرندے کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندہ اڑ کر آپ کے ہاتھ پر آ بیٹھے گا۔ ایک لشکر جو آپ کا مخالف ہوگا تو وہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مقام بیدہ میں دھس جائے گا، یعنی غرق کر دیا جائے گا۔ آسمان پر منادی ندا کرے گا، اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے جابر، ظالم اور منافق لوگوں کو جڑ سے نکال پھینکا ہے اور تم پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین بزرگ والی ہستی مقرر کی ہے، تم لوگ مکہ جاؤ، وہی مہدی ہیں، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کے ستونوں کی طرح ظاہر کر دے گی اور آپ کے لیے خراسان سے سیاہ جھنڈے آئیں گے
اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ دوستو یہ وہ معجزاتی نشانیاں ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ظاہر ہوں گی، اور اب ان نشانیوں کا ذکر جو آپ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے رونما ہوں گی۔ دریائے فرات پھٹ جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا۔ پہلی رمضان میں چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کو سورج گرہن ہوگا، اور ایسا واقعہ زمین و آسمان کی تخلیق سے آج تک نہ ہوا ہوگا۔ ماہ رمضان میں دوبارہ چاند گرہن ہوگا اور دمدار ستارہ چمکتا ہوا نمودار ہوگا۔ 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب سے بڑی آنکھ ظاہر ہوگی، آسمان پر سیاہ تاریکی چھا جائے گی اور آسمان میں سرخی ظاہر ہوگی جو تمام کناروں تک پھیل جائے گی، لیکن یہ معروف سرخی جیسی نہیں ہوگی۔ آسمان سے منادی امام مہدی علیہ السلام کا نام لے کر پکارے گا، اور اس پکار کو مشرق سے مغرب میں ہر انسان سنے گا، یہاں تک کہ کوئی سو رہا ہوگا تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ جائے گا، اور کوئی کھڑا ہوگا تو وہ بھی اس آواز کو سنے گا، مگر کچھ لوگ یہ ندا نہ سن سکیں گے۔ یہ آواز اس ندا سے الگ ہوگی جو عین آپ کے ظہور کے وقت سنائی دے گی۔ شوال میں اصحابہ لشکروں کا اجتماع، ذوالقعدہ میں معمہ جنگوں کا شور و غل، سخت گرم دن ذوالحجہ میں حاجیوں سے لوٹ مار اور ان کا قتل ہونا کہ جمرات العقبہ کے قریب ان کا خون بہے گا۔ یعنی فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ہر طرف ملکوں میں بڑے بڑے اختلافات ہوں گے اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ دوستو اگر آج کے زمانے میں ہم بغور مشاہدہ کریں تو آج یہ تمام واقعات ہمیں صاف صاف دکھائی دے رہے ہیں، بس ہم مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ دوستو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یہود اپنے مسیحا دجال کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مسیحا کے انتظار کے ساتھ ساتھ اس کے استقبال کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، مگر ہم مسلمان اپنے سیویئر یعنی مہدی کے استقبال کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دوستو کیا ہم مسلمانوں نے ان کی آمد کی کوئی تیاری کی یا کوئی عملی اقدام اٹھایا؟ اس کے لیے ہمیں آج سے لشکر امام مہدی میں شامل ہونے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ وہ کیسے ہوگا؟ تمام دجالی کاموں کو چھوڑ کر اور اپنے ایمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے تازہ کر کے، اور آج سے ہر برے اور دجالی عمل کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب منادی کرنے والا کہے اے لوگو یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، تم مکے جاؤ اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو تب ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں جن کے کانوں میں یہ آواز پہنچے گی ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ خیر فرما اور تمام مسلمانوں کو امام مہدی کے لشکر میں شامل فرما، آمین۔